السلام علیکم۔ علوم الحیات رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایسی ایک حدیث دیکھیں گے جو رمضان کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ عموماً ہم سب نے یہ حدیث پہلے بھی بہت سنی ہوگی، بہت فیمس حدیث ہے، لیکن اس بار جب میری نظر اس پہ پڑی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں۔ تو حدیث یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ چڑھ رہے تھے۔ جب آپ پہلے سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب آپ دوسرے سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب آپ تیسرے سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں دوسری سیڑھی پر تھا تو پھر کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ان کی خدمت نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری بار، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ صحیح ابن حبان 915، المستدرک 1512، مسند احمد 7444، سنن الترمذی 3545۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث کتنی رکت انگیز ہے، جہاں ایک طرف جبرائیل امین ہلاکت کی دعا، ایک طرف سے بددعا ہی سمجھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، تو یہ بالکل نظر انداز کرنے والی حدیث نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تو آئیے اس حدیث میں جو موضوع ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ امید ہے کہ اس حدیث کا جو یہ والا حصہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سو اس پہ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آس پاس کے لوگ انہیں ایجوکیٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ بتا سکیں اس بات کو، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا اہتمام لازمی کریں۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھے عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ حاصل کرے۔ آئیے اس پہلو پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی ہے، اور خاص کر تب جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں، خود اس طریقے سے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اب ان کا واحد سہارا ان کی اولاد ہوتی ہے، اور جب تک ان میں طاقت ہوتی ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اب جب وقت آتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے تو وہ مصروفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ماں باپ کا خیال ہر عمر میں رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش کرنا آپ کے باس کو خوش کرنے سے زیادہ آسان کام ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں والدین خوش ہو جاتے ہیں، بھلے آپ کو وہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ وقت نکال کر ان کا حال پوچھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، کبھی انہیں باہر لے جائیں، کبھی انہیں تحفے دیں۔ یقین جانیں بچے پالنا بڑی محنت کا کام ہے، اور آپ کے والدین نے آپ کو پال پوس کر بڑا بنا دیا۔ آپ ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، پر تھوڑی سی خوشی دینے کی کوشش کریں، اور آپ اپنے لیے بہت ساری دعا کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے خود کے لیے جنت کمانی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا بدلہ ہے ماں باپ کی خدمت کا۔ اس کے برعکس جب خدمت نہ کرنے پہ ہلاکت کا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، انہیں عذاب میں ڈالتی ہے، انہیں تکلیف اور اذیت دیتی ہے، ان کی کیا ہی سزا ہوگی۔ خدا را اس ہلاکت سے بچیں اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ ہر رشتے میں اختلاف ہوتا ہی ہے، ظاہر بات ہے،
آپ کے والدین کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن اختلافات کو کبھی بے احترامی یا بدتمیزی یا اور والدین سے دوری کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ یہ وہ دولت ہے جو آپ کو جنت دلا سکتی ہے۔ جب تک دنیا میں ہیں ان کی خدمت سے آپ جنت پا سکتے ہیں اور ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ کے والدین اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور اگر کوئی غلط فہمی یا کچھ ایسا ہوا ہو آپ دونوں کے بیچ میں تو اسے اتفاق کریں اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں، معافی مانگ لیں جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اور جن کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس رمضان، کم سے کم رمضان کا موقع ہے، یہ بہت بہترین موقع ہے اللہ سے رحمت کی معافی کی طلبگار ہونے کا۔ تو اللہ سے توبہ کریں، ان کے نام پہ صدقہ و خیرات وغیرہ کریں اور توبہ کریں، اپنی جو بھی غلطیاں آپ نے کی ہیں معافی مانگے، تو انشاءاللہ تو اللہ پاک ضرور معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر طرف رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں جو مجھ سے طلبگار جو کچھ بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو جو کوئی بھی طلب کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی چیز رمضان کے موقع میں جو مانگنی چاہیے وہ انسان کو ہے اپنی خود کی مغفرت مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو کوشش کریں، خاص کر جنریشن میں ماں باپ کا جو مسئلہ ہے، ایشوز ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہر گھر میں کمپلینز ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے اتنا ہلکا نہیں لینا ہے، پیرنٹس کا دل دکھانا اتنی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں اگر غلطی ہوئی ہے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں آپ رجوع کر سکتے ہیں ان سے، اور ماں باپ کا دل تو ہوتا ہی بہت نرم ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہمارے تیسرے موضوع پر چلتے ہیں، جو کہ رمضان کا خاص ہے، رمضان کے بارے میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کی عبادت نہ کر کے اپنی مغفرت نہ حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس موضوع پر غور کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمتوں کے ہر دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے جو چاہے لے لے، اور سب سے بڑھ کر اپنی مغفرت کروا لے۔ اور بے شک ہم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کچھ جان کے کچھ انجانے گناہوں کی معافی۔ رمضان کے بہت سے مقاصد میں سب سے اہم مقصد ہے اللہ سے اپنی مغفرت کروانا، لیکن کیا ہم واقعی توبہ کرتے ہیں؟ اگر ہم صرف استغفار کی تسبیح پڑھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ ہماری توبہ ہو گئی تو پھر یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم اللہ سے اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ گناہ کیا جس کی ہم اصلاح بھی نہیں کرتے۔ ہم بہت سارے ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی بار اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا پھر کبھی گناہ جانتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، جہاں ہم حلال چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریننگ ہوتی ہے انسان کے لیے کہ رمضان میں وہ ان عادتوں کو یا پھر کوئی ایسا گناہ، چاہے وہ غیبت ہو، حسد ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، ظلم ہو، بد زبانی ہو، چگلی کرتا رہا ہو، ریاکاری ہو، بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فہم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ درست کرنا چاہیے، اصلاح کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تب اصل میں ہماری صحیح معنی میں مغفرت ہوگی۔ ہر سال رمضان کی بدولت ہمارا جسم، ہمارا قلب اور ہماری روح کو ہمیں بہتری پلانا ہے۔ رمضان کا عین مقصد جسے انسان ہمیشہ غافل اور ہلکا لے لیتا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے لیے ترک کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو یہ رمضان اپنا موقع نہ گنوائیں، اللہ تو آپ کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بس ہم ہی اس کے طرف مڑتے نہیں ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہاں تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔
اور ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، اور ان کی خدمت سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں بہتر انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔